بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ جی۔ صبح وطن کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھتے ہوں گے۔ پچھلے دنوں پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گہما گہمی ہے، ایسی شخصیات آ رہی ہیں کہ جن کے آنے سے دین اسلام کی جو ہم بات کرتے ہیں زیادہ دور تک انٹرنیشنل لیول تک جا سکتی ہے۔ تو ایسے حالیہ دنوں میں ڈاکٹر ذاکر نائک بھی آئے اور پیغام ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ بھی انہیں دیکھا گیا۔ بڑی خوبصورت ایک فیلنگ تھی، بڑی خوبصورت وائب تھی، اور پھر احساس ہوتا تھا کہ ہم اپنے دین کی وجہ سے، ہم اپنے اس دین کی وجہ سے جس کو پوری دنیا تک پھیلانے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے اور عملی طور پہ بھی عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو نمونے کے طور پہ سامنے پیش کرنا چاہیے۔ تو ایسی شخصیات مثالیں ہوا کرتی ہیں۔ پروگرام آپ کو پتہ ہے کہ صبح وطن آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام، ہم آپ کو اس پروگرام میں ملاقات کرتے ہیں اور اس پروگرام کا فارمیٹ آپ کو بتایا کرتے ہیں۔ تو فارمیٹ وہی ہے جی، تلاوت قرآن کریم سے آغاز کریں گے، سوالات جوابات، آج کا وظیفہ، کرنے کے کام بتائے جائیں گے، آج کی کتاب کے حوالے سے بھی بتائیں گے۔ بڑی اہم کتاب ہے جو کہ مسنون نکاح، اسی کے حوالے سے، اس کتاب کے حوالے سے آج ہمارا ٹاپک بھی ہے، اس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ پھر آج ہمارا سیگمنٹ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی ہے، اور خوابوں کی تعبیر میں جیسے آپ اپنے خوابوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہیں کچھ پریشانیاں لگتی ہیں، کچھ اچھی فیل آتی ہے، اور الجھن جو ہوتی ہے اس کو ہم سلجھا دیتے ہیں۔ آج ہمارا یہ سیگمنٹ ہوگا اور ہم دو نعت بھی شامل کیے جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل رہتا ہے صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز کا، دارالسلام انٹرنیشنل کا اور حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ کا تعاون ہمیں حاصل رہتا ہے، آج بھی حاصل ہے، اور صبح وطن آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کے حوالے سے ہو یا آپ اپنے سوالات جوابات کے لیے میں لائیو کال کرنا چاہیں، تو ہم نے ایک نمبر آپ کو بتا دیا ہے جو کہ یونین نمبر 042111700 یعنی 042-111-700 اور 000 پہ آپ کال کر سکتے ہیں، لائیو پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس نمبر پہ ڈائل کر کے اپنا تعاون ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ گزارش یہی ہے کہ جب بھی آپ کال کریں، لائیو کال کرتے ہیں بھی آپ، تو آپ ٹیلی ویژن کا والیوم بند رکھا کریں۔ ٹی وی کی آواز بند رکھنے سے ٹیکنیکل ایرر نہیں آئے گا، وقت بھی بچے گا اور گفتگو بھی ہو سکے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے شرعی سوالات کے جوابات کے لیے ہم نے ایک اور سہولت پیدا کر دی ہے آپ کے لیے۔ پیغام ٹیلی ویژن ایک واٹس اپ نمبر بھی ایشو کر دیا ہے جو کہ آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پہ بھی دیکھیں گے، 0321565200 یعنی یہ نمبر آپ کے سامنے ہے، 0321565200۔ اس پہ آپ اپنا آڈیو میسج اور ریٹن میسج ہمیں شیئر کر سکتے ہیں۔ اس سیگمنٹ کے بعد، اس پروگرام کے بعد آپ کبھی بھی 24/7 ہمیں لکھ کے بھیج سکتے ہیں اپنی آڈیو میسج، اپنی آواز کے ذریعے جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں اس نمبر پہ بھیج سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے مسنون نکاح کے حوالے سے کہ نکاح کو آسان کیا جائے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ ہم شادی کے لیے تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے شادی کرنا، آئدر وہ لڑکی والوں کی طرف سے ہو یا لڑکے والوں کی طرف سے ہو، تو ہم نے مشکل کر دیا ہے۔ کیوں مشکل ہو گیا ہے؟ دین اسلام کی روشنی میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے، جبکہ ہمارے دین میں کہا گیا ہے کہ برکت کے لحاظ سے عظیم نکاح وہ ہے جس میں مشقت سب سے کم ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے پاس بہترین نمونہ ہے جو انہوں نے عملی طور پہ ہمیں کر کے دکھایا ہے، اس پہ ہم روشنی بھی ڈالیں گے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری احمد عزیزی صاحب، معروف قاری ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے جی آپ؟ خیریت الحمدللہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ جی، الحمدللہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جی آپ کی ہماری فیورٹ شخصیت، پیاری سی شخصیت، مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی، حدیث اور شرعی علوم کے استاد، پی ایچ ڈی اسکالر، خوش آمدید کہیں گے ان کو بھی شو میں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ لگ رہا ہے سر آج طبیعت پھر کچھ مناسب نہیں ہے، کھانسی آ رہی ہے آغاز میں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ جی۔ چلتے ہیں جی قاری صاحب کی جانب اور آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا تلاوت قرآن کریم سے۔ قاری صاحب سے گزارش ہے بسم اللہ کیجیے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم सुबहान अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर साहब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए माशाअल्लाह खूबसूरत अंदाज़ है आपका भी भट्टी साहब खुलासा बयान कीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। निज़ामी भाई कारी साहब ने सूरह जुम्मा की जो तिलावत की है इसमें सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना एक एहसान याद दिला रहे हैं कि ऐ मक्का वालों हमने तुम्हारे अंदर तुम्हारी बरादरी का तुम्हारी अपनी नस्ल में से एक शानदार एक अज़ीमुश्शान रसूल भेजा है जो तुम्हें तालीम भी देता है तुम्हारा तज़किया भी करता है तुम्हारी तरबियत भी करता है और अल्लाह की आयात पढ़ पढ़ कर सुनाता है तुम्हें दीन व हिकमत की बातें सिखाता है
اور یہ ساری چیزیں سکھانے کے لیے جو رسالت اور نبوت کا منصب عطا ہوا تو فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس میں کوئی کسی کا ذاتی کمال نہیں ہے۔ مکے والے کہتے تھے کہ اگر یہ کوئی نبوت اور رسالت کو بہت اونچی چیز ہوتی نا تو ہم سرداروں میں سے کسی کو ملنی چاہیے تھی، تو اللہ نے کہا نہیں، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اسی کو عطا کرتا ہے۔ تو اب اس فضل و کرم کے نتیجے میں جو تعلیمات ملیں، اب آگے ان کے تذکرہ ہے کہ ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ صرف سن لینا، کتابیں جمع کر لینا، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علم پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد، سیکھنے کے بعد اس پر عمل جب تک نہ ہو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح کہ گدھے کے اوپر اگر پوری لائبریری بھی آپ لوڈ کر دیں اس کو تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے کر علم کی ترغیب دلائی کہ اے امت محمدیہ، جو علم تم تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آ گیا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو بس سنتے ہیں اور ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں اور عمل نہیں کرتے۔ تو مراد تھے یہود و نصارہ کہ انہوں نے عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ بیچارے مارے گئے، تو اس لیے تم ان کی روش سے بچنا۔ اور آخر میں سورہ جمعہ ہے، جمعہ کی آیات ہیں، جمعے کی ترغیب ہے کہ ایمان والو جب اذان کی آواز سن لو تو پھر جلدی کرو، دوڑ لگاؤ مسجد کی طرف، باقی کام سارے چھوڑ دو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جمعے کا اہتمام کرنے کا توفیق عطا فرمائے، آمین، اور جمعے والا دن خاص اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے جی، آج کی کتاب کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ ہے جی آج کی کتاب مسنون نکاح۔ نکاح ایک انتہائی آسان اور سادہ سا معاملہ تھا، مگر سماجی اور معاشرتی بوجھ ڈال ڈال کر اور رسومات سے بھر بھر کر اسے مشکل ترین بنا دیا گیا ہے۔ نکاح کے پاکیزہ عمل کو اس کی اصل روح کے مطابق دیکھنے کے لیے یہ کتاب مدد فراہم کرتی ہے۔ اس میں شادی نہیں بلکہ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے اصول اور قابل عمل نصیحتیں بھی موجود ہیں۔ شادی کی تقاریب میں ادا کیے جانے والے رسم و رواج اور جو دوسری محافل ہیں جیسا رقص اور دوسری محافل ہیں ان کا شرعی حکم واضح کیا گیا ہے کہ یہ کہاں سے ہم نے لے لیا ہے، اصل میں دین ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کتاب میں کیا ہے تو دارالسلام کے تمام شو رومز اور darussalam.pk پر یہ کتاب آن لائن دستیاب ہے، وہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ آج کی کتاب مسنون نکاح، جس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا۔ ہمارا ویسے آج کا ٹاپک بھی یہی ہے، آسان نکاح، اس پہ ہم نے بات بھی کرنی ہے، لیکن ابھی چلتے ہیں بڑی صاحب کی جانب، آج کا کرنے کا کام جان لیتے ہیں۔ بڑی صاحب وہ بیان کیجیے۔ جی بسم اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ بندہ جب سجدے کی پوزیشن میں ہوتا ہے نا تو اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ تو آپ فرمایا اس وقت پھر خوب دعائیں کرو۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ تو بندے کی پوزیشن ہے نا کہ بندہ اپنے رب کے قریب پہنچ جاتا ہے جب وہ سجدے میں ہو۔ کوئی ایسی پوزیشن، کوئی ایسا لمحہ بھی آتا ہے کہ رب بندے کے قریب ہو جائے؟ وہ تو ہم آپ جیسے بڑے لوگوں کے پاس بیٹھ کے یہی سیکھتے ہیں کہ صبح کا ارلی ٹائم جب وہ پکار رہا ہوتا ہے۔ بتانے کا آج کا وظیفہ بھی یہی ہے جی پلیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہستی نے یہ ہمیں بتایا نا کہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اسی ہستی نے یہ فرمایا اقرب ما یکون الرب من العبد، اللہ عرش والا اپنے بندے کے اس وقت قریب ہو جاتا ہے فی جوف اللیل آخر، جب رات کا آخری پہر شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے سے صحابی حضرت عمر سے کہا باقاعدہ کہ ان استطاعت ان تکون ممن یذکر اللہ فی تلک الساعہ فکن، کہ عمر اگر اس رات کی گھڑی میں تو اللہ کے ذکر کرنے والوں میں شامل ہو سکتا ہو تو ضرور ہو جا۔ سبحان اللہ، کہ جب رب بندے کے قریب ہو گیا، کمال نہیں ہوگی کہ وہ عرش والا آسمان دنیا پر تشریف لائے اپنی شان کے مطابق، سبحان اللہ، اور پھر اپنے بندے کے قریب ہو کر کہے کہ بندے مانگ، اب کیا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ، بندے سوال تو کر، بندے جولی تو پھلا، بندے مانگ تو صحیح، کیا چاہیے؟ بخشش چاہیے، رزق چاہیے، صحت چاہیے، مانگو تو صحیح۔ اور کہہ کون رہا ہے بھٹی صاحب؟ یہ اور دیکھیں، سارے جہانوں کا مالک، خالق، رازق، اور بندہ اس وقت خراٹے لے رہا ہو تو یہ بات نصیبی ہے نا۔ تو اس لیے اب راتیں لمبی ہو گئی ہیں، میری آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی نصیحت ہے کہ اب تھوڑا سا وقت نکالنا چاہیے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، رات لمبی ہے، بہت لمبی ہے، خود بہت جاگ آتی ہے اگر ٹائم سے سو جائے نا
تو پھر اس پہر جس میں آپ نے اپنے صحابی کو نصیحت کی ہے کہ اس وقت اٹھ کے ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ، جی تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے تو ہم بھی اس وقت اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھ لیں نا، جی تو ایسا سکون ملے گا، ایسی روح کی شائستگی ملے گی کہ آپ کو کہیں سارا دن ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی۔ یقین اور اس وقت جو آپ مانگیں گے نا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے مل گیا ہے، دل کو سکون اور تسلی ہو جاتی کہ میں نے اپنے رب سے جو مانگا ہے نا وہ مجھے ملے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ اب لمبی راتیں ہیں تو ہم بھی ان ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ قانتین میں ہمیں شامل کر لیں اللہ ہاں جی، تعالیٰ انشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، سوالات جوابات کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں، کچھ کمنٹس بھی آنے شروع ہو گئے۔ ہمیں لکھا گیا جی شیخ صاحب کو السلام علیکم کہیے، وعلیکم السلام، قاری صاحب کو السلام علیکم کہیے جی، وعلیکم السلام۔ غلام دین ایک آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، میرا یہ سوال ہے اگر کوئی آدمی اپنی نابالغ بیٹیوں کے نام پراپرٹی کر دے تو کیا باپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی جبکہ پراپرٹی ڈاٹرز کے نیم ہے؟ اب یہ 2 چیزیں ہیں اس میں، اس سوال میں، ایک طرف تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ نابالغ بیٹیوں کے نام کر دیں تو زکوٰۃ نابالغ بچی بھی اگر ہو، جائیداد ان کے نام شفٹ ہو بھی جائے تو جو ان کی پرورش کر رہا ہوگا، جو ان کا کیئر ٹیکر ہوگا، اس نے زکوٰۃ دینی ہے، جی ان کے مال میں سے دے یا اپنے وسائل میں سے دے، زکوٰۃ تو بہرحال دینی پڑے گی۔ دینی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اسرا احسن اور نرگس صاحبہ بھی ہمیں السلام علیکم کہیں جی، وعلیکم السلام۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر ریٹن کویسچن ہے، پوچھا گیا ہے خرچ پورے نہیں ہوتے بچوں کی تعلیم زکوٰۃ سے دلوائی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، زکوٰۃ پر چلنے والے بے شمار ادارے ہیں، آپ اپنے بچوں کو ان اداروں میں داخل کروا دیں، وہاں وہ تعلیم بھی لیں گے، تربیت بھی لیں گے، اور اگر بالفرض گھر کے اخراجات بالکل بھی پورے نہیں ہو پا رہے اور آپ کو کوئی دوست، کوئی رشتہ دار آپ کی زکوٰۃ کی مد سے مدد کرتا ہے تو آپ مدد لے لیں کہ زکوٰۃ کی مد سے جی پیسے لے کر بچوں کی تعلیم و تربیت پر خرچ کرنا جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ اگر وہ غریب ہیں تو لیں، زکوٰۃ لیں غربت کی وجہ سے، اور وہ آپ تعلیم پر خرچ کرنا چاہیں تعلیم پر خرچ کریں، بچوں کی صحت پر خرچ کرنا ہے صحت پر خرچ کریں، لیکن اس میں فضول خرچی نہ ہو ہاں کہ وہ مہنگے ترین سکولوں میں داخل کروا دیں اور پھر لوگوں سے زکوٰۃ مانگتے پھریں کہ لو جی ہمارے بچوں کی فیس آ گئی تو زکوٰۃ دے دیں۔ تو یہ طریقہ اور رویہ بھی بڑا افسوسناک ہے۔ ٹھیک، تو پہلے اپنی چادر دیکھیں، اس کے مطابق پاؤں پھیلائیں، مناسب ادارے میں آپ ان کو داخل کروائیں اور اپنی کوشش سے فیس ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کہیں آپ بے بس ہو جائیں تو مسلمانوں سے ہیلپ لے لیں، لیکن یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ ان سکولوں میں داخل کروا دیں جہاں لاکھ روپے فیس ہو ہاں جی، اور 3 بچے ہوں 3 لاکھ روپے مانا، اور پھر آپ لوگوں کے در دروازہ کھٹکھٹاتے پھریں جی میرے بچوں کی فیس آ گئی تو فیس دے دیں، تو یہ بہت غلط چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اعتدال میانہ روی، اپنی چادر کے مطابق چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، مزید بھی سوالات جوابات اور آپ کی کال شامل کی جائیں گی، ایک وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سوال پوچھا گیا ہے جی کہ 11 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہو رہی، IVF کے ذریعے مرد کے جرثوموں کو رحم میں رکھا جائے تو یہ شرعاً درست ہے، ٹھیک ہوگا جی؟ اس میں کوئی ماہر ڈاکٹر ہی رائے دے سکتا ہے۔ ویسے شرعاً اگر اسی مرد کے جرثومے ہوں جو اس عورت کا خامد ہے، اسی عورت کے رحم میں رکھے جائیں تو جائز ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اس میں اب ایمانداری ہے ڈاکٹر کی کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ مجھے ایک ایسے ہی مریض نے رپورٹ دی تھی کہ جرثومے انہوں نے لے لیے ہیں اور ہمیں واپس بھیج دیا ہے اور اب 8 دن کے بعد بلائیں گے۔ اب ان 8 دنوں میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا کیا گیا ہے، اب کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تو اگر تو پوری ایمانداری کے ساتھ کوئی ڈاکٹر حضرات یہ کہیں کہ واقعی اسی خامد کے جرثومے ہیں اور آرٹیفیشل طریقے سے عورت کے رحم میں پہنچائے گئے ہیں تو پھر جائز ہے، اور اگر وہ گڑبڑ کر دیں کسی اور مرد کے جرثومے رکھ کر اس کو دھوکہ دیں تو پھر یہ حرام ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، پوچھا گیا بچپن میں روزے رکھے، جوانی کے بعد پتہ ہی نہیں تھا کہ کبھی رکھ لیے کبھی چھوڑ دیے، شادی کے بعد بھی نہ رکھے، اب 60 برس کی عمر ہے، اللہ اکبر، پچھلے 6 سال سے روزے رکھ رہی ہوں، جو روزے رہ گئے اب میں اس کا کیا کروں؟ 60 سال، اگر 20 سال کی عمر جوانی کی لگائی جائے جی
تو 54 سال 34 سال ہو گئے، 34 سالوں کے روزے کاؤنٹ کر لیں. اگر صحت اجازت دے، ہمت موجود ہو، آگے دن بھی چھوٹے آ رہے ہیں، سردیوں کے آ رہے ہیں، تو ہفتے میں سوموار جمعرات کے رکھنا شروع کر دیں. نیت کر لیں کہ میں ان کی قضا دے رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، ہمت دے گا، زندگی دے گا، تو پورے ہو جائیں تو الحمدللہ. اور اگر نہ پورے ہو سکے تو نیت تو تھی، کوشش بھی کر رہی تھی، تو اللہ اس کا ثواب دے دے گا. اور اگر بالکل ہمت بھی نہیں ہے، 60 سال کی عمر میں بندہ بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اگر ہمت نہ ہو، میڈیکلی سیٹ نہ ہوں، صحت اجازت نہیں دیتی ہے، تو پھر پکی توبہ تو کر ہی لی ہے. جی 6 سال سے مسلسل رکھ بھی رہی ہیں، اس کا مطلب پچھلے سے اللہ سے معافی مانگی ہے اور آئندہ کا تہیہ ہے کہ نہیں چھوڑوں گے، تو پھر خالی توبہ بھی کافی ہو جائے گی. سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت بیان دیا ہے، فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. کہ جو بندہ ایمان لے آئے، توبہ کر لے، نیک عمل کرنے شروع کر دے، اللہ اس کی گزشتہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. ان بزرگوں کو اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے. اب وہ باقاعدگی سے روزہ رکھ رہی ہیں، تو پچھلوں کی اگر ایک ایک کر کے رکھ سکتی ہوں تو رکھ لیں، وگرنہ اللہ سے معافی مانگتی رہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. ایک اور کالر ہیں جی، ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. غزالہ صاحبہ لاہور سے کال کی، فرمائیے. جی سر، میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ہم لوگ جو چیئر پہ نماز پڑھتے ہیں تو اکثر لوگ آگے جا نماز نہیں بچھاتے، اور جب کئی آ جا رہے ہوتے ہیں تو نماز کا ٹائم ہوا تو گاڑی میں ہی نماز پڑھ لی، کیا یہ نماز ہو جاتی ہے کہ اسے دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے پھر گھر آ کے؟ پلیز یہ بتائیے گا ذرا. جی ٹھیک ہے، ابھی جواب دیتے ہیں. شکریہ آپ نے کال کی. بڑی صاحب فرمائیے. چیئر پر نماز پڑھتے ہوئے جائے نماز بچھانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. جائے نماز بچھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹوٹلی. اگر فرش صاف ہے تو آپ فرش پر پڑھ لیں، جی قالین بچھا ہے قالین پر پڑھ لیں. جائے نماز یہ تو ہمارا ایک کیا کہتے ہیں کہ تکلف بن گیا ہے کہ جائے نماز کے بغیر ہم نماز نہیں پڑھتے، وگرنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کچی فرش تھی، مسجد کا فرش کچا تھا، بجری تھی، بلکہ وہ بجری چبھتی بھی تھی، اور صحابہ کرام نے شکوہ بھی کیا اللہ کے نبی گرمیوں میں وہ گرم بھی ہوتی ہے بجری اور چبھتی بھی ہے، تو آپ نے اجازت اتنی سی دی کہ اگر بہت ناگوار ہو تو ایک دفعہ ہاتھ پھیر کر اس کو برابر کر لو، بار بار ہاتھ بھی نہیں پھیرنے کی اجازت دی. تو اس لیے یہ جائے نماز بچھانا نرا تکلف ہے، اور کرسی کے اوپر بیٹھ کر پڑھنے والے کے لیے تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. جی تو وہ کرسی کے اوپر بیٹھ کر ایزی ہو کر نماز پڑھ لے. گاڑی میں چلتے ہوئے یا سفر کرتے ہوئے جو نماز پڑھ لیتے ہیں بیٹھ سفر کے اندر نماز اگر آپ گاڑی سے اتر کر فرض پڑھیں گے تو فرض نماز تو ہو جائے گی، نفل گاڑی کے اندر ہو سکتی ہے. آپ 2 نمازیں اگر سفر میں ہیں تو ظہر اور عصر کو جمع کر لیں، اور مغرب اور عشاء گھر آ کر جمع کر لیں، گھر آ کر پڑھ لیں. تو اس لیے سفر میں سہولت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، آپ کو قصر کی بھی جمع کی بھی. تو اگر آپ جمع نہیں کرتے، آپ اپنے وقت پر پڑھتے ہیں، تو پھر گاڑی میں فرض نماز نہیں پڑھیں گے کہ آپ جا رہے ہیں تو گاڑی کے اندر ہی پڑھ لیں. نہیں، آپ گاڑی سے اتریں، گاڑی کو روکیں، اگر آپ کی اپنی گاڑی ہے تو گاڑی روکیں، نماز پڑھ لیں. اور اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ پر ہیں، کسی بس میں سفر کر رہے ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں، تو پھر اس کے وقت کا آپ خیال رکھیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ بس اب نہیں رکے گی اور میری نماز ضائع ہو جائے گی تو آپ پڑھ کر بیٹھ جائیں، یا 2 نمازوں کو جمع کر لیں دوسری نماز کے وقت میں. تو 12 ٹائم مینج آپ کو خود کرنا ہے. تو گاڑی کے اوپر فرض نماز نہیں ہوتی. البتہ ایسی ٹرین ہے لمبی جا رہی ہے یا فلائٹ ہے آپ کی، فلائٹ ہے، جی مجبوری بن گئی ہے کہ یہ اب نماز کے بعد جا کر ہی اترے گی، تو پھر آپ مجبوری کے عالم میں اس میں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے، ان کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شمیم صاحبہ اسلام آباد سے کال کری ہیں. جی بہت شکریہ آپ نے کال کی. فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. شکریہ جی. اچھا میرے جو یہ سوال ہیں 2 سوال ہیں کہ ایک تو میں دونوں بیٹے ہیں محمد ذیشان اور محمد عارف ان کے نام ہیں. جی تو تقریباً 2021 ان کی نہ پڑھائی رکی ہے اور ان کو پڑھنے کا دل نہیں کرتا. اچھا. اور نہ ہی تو یہ کوئی نشہ کرتے ہیں، نہ ان کا فضول لوگوں کا بیٹھنا اٹھنا، یہ گھر میں ہی ہوتے ہیں. اچھا. تو ابھی بھی انہیں میں کہتی ہوں آگے پڑھو،
وہ پیپر وغیرہ دو، لیکن یہ پڑھائی کی طرف ان کا دل نہیں کرتا، بیٹھے رہتے ہیں کتابیں لے کے. اچھا. دوسرا میں خود بھی بیمار رہتی ہوں، یہ میرا جسم درد کرتا رہتا ہے، لیکن رپورٹیں وغیرہ صاف آتی ہیں. تو گھر میں خون کے چھینٹے وغیرہ بھی لگتے ہیں. آج بھی صبح جو چھوٹا بیٹا ہے عارف، اس کے کپڑوں پہ خون لگا ہوا تھا. اچھا. ایک تو یہ پوچھنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ محمد عارف اس کا نام ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ نے یہ نام صحیح نہیں رکھا ہے، یہ دینی نام نہیں ہے. کیا نام رکھا آپ نے؟ محمد عارف. محمد عارف. عارف. اچھا جی ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. میں آپ نے کال کی شکریہ، میں جواب لیتا ہوں. ویسے ریلیونٹ کی کوسچن جو ہے وہ ہمارے جادو جنات کے سیگمنٹ کے حوالے سے، لیکن پھر بھی دعا کے لیے میں بھٹی صاحب سے درخواست کرتا ہوں چونکہ آپ نے کال کی. سر فرمائیے. بچے کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ بچے کہہ رہے 21 سے وہ انہیں پڑھنا چھوڑ دیا ہے، یا کتابیں لے کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، دل نہیں 21 لگتا. ایج ہے ان کی، یہ کی 2021 سے انہوں نے کلاس نہیں بتائی. نہیں، کلاس نہیں بتائی. اگر تو بچے بالغ ہو گئے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، تو وہ کام اوپر لگا دیں. نہیں پڑھنا چاہتے تو ٹیکنیکل لائن میں بھیجیں ان کو. بعض دفعہ بچے پڑھائی سے بہت بھاگتے ہیں جی، لیکن ان کا ٹیکنیکل ذہن ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو کسی بھی ٹیکنیکل لائن میں ڈالیں تو وہ بہترین انجینئر بن سکتے ہیں. جی. تو آپ بھی بچوں کا شوق دیکھ لیں. اگر وہ پڑھائی سے بھاگ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی شوق تو ان کا ہوگا، کوئی اور انٹرسٹ ہوگا جس میں وہ ان اچھے کے ثابت شوق ہو کے سکیں. مطابق ان کو لائن پر ان کو جانے دیں، فورس نہ کریں. اور خالی پڑھائی سے بھی کچھ نہیں فائدہ. ٹیکنیکل لائن میں بھیجیں بچوں کو، ڈاکٹر بنا دیں، ہنر سکھا دیں تو اچھا رہے گا. ٹھیک ہے. باقی اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی دے. تو یہ جو خون کے چھینٹے پڑتے ہیں تو یہ جادو کی علامت تو ہے. تو جادو جنات والے سیگمنٹ میں دعا کر یہ سوال پوچھ لیں. ٹھیک ہے، باقی دعا کر دیں بھٹی صاحب. اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی سے نوازے. آمین. اور بچوں کے حال پر بھی رحم فرمائے. آمین آمین. ٹھیک ہے جی، ریٹن کویسچن ہے، بلکہ ریٹن میں سے میں نے کچھ کویسچن لے لیے، کچھ یہاں پہ جو ہمارے پاس لائیو کویسچن ہے ان کی طرف بھی چلتے ہیں. نرگس صاحبہ لکھتی ہیں، میرا بھٹی صاحب سے سوال ہے کہ میرے والد صاحب کی قبر کے سر والی سائڈ پر کیکر کا درخت ہے جو کہ ڈھکا ہوا ہے، کیا ہم اس کو کاٹ سکتے ہیں؟ بالکل کاٹ دیں. کاٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کاٹ دیں، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے نوشین رشید لکھتے ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے لیے دعا کروائیے گا، میں بہت پریشان ہوں، اللہ پاک میری پریشانیاں دور کر دیں. آمین. بھٹی صاحب دعا کر دیں. اللہ تعالیٰ جی ان کی پریشانیاں دور فرما دے، آسانیاں فرما دے، اپنی رحمتوں سے نواز دے. آمین. صبا افتخار لکھتی ہیں، السلام علیکم نظامی بھائی اینڈ بھٹی صاحب. جی وعلیکم السلام. کیا بالوں میں پراندہ پہننا بھی بالوں میں جوڑ لگانے کے زمرے میں آتا ہے؟ یہ ہمارا علاقائی رواج ہے جی کہ پراندہ ڈالتے ہیں، لیکن وہ پراندہ بالوں میں جوڑ لگانے کے مترادف نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو لوگ پراندہ پہنتے ہیں وہ پراندہ اور بال الگ الگ صاف نظر آتے ہیں. جی. دکھائی دیتا ہے کہ یہ پراندہ ہے اور یہ بال ہیں. وہ جو حدیث کے اندر ممانعت ہے وہ ہے کہ آرٹیفیشل وگ لگا لینا، بال نہیں ہیں تو بالوں میں اضافہ کر لینا، ایکسٹینشنز جس طرح ہیں. جی بالکل. تو وہ بالکل نظر ہی نہ آئے. تو دھوکہ دینے کے لیے کسی کو اس طرح سے بالوں میں اضافہ کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک. البتہ وہ جو پراندہ ہے وہ دھاگے کا ہوتا ہے، وہ ہمارے علاقائی رسم و رواج میں شامل ہے. لڑکیاں پہنتی ہیں، بال گوند کے رکھتی ہیں. جب مہندیاں کرتی ہیں تو مہندیوں کے اندر بال میں وہ بھی شامل کر لیتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. کالر ہے ان کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمینہ صاحبہ ساہیوال سے کال کی. جی بہت شکریہ آپ نے کال کی. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سر مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. فرمائیے. سر میرا سوال تھا مفتی صاحب سے کہ لوگ نماز پڑھتے 2 سنتے اور 3 وتر اور 2 نفل. اچھا جی. اکثر یہ نماز پڑھتے ہیں تو یہ صحیح ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عصر کی نماز پڑھتے ہیں بالکل جب مغرب کی اذان ہونے لگتی ہے 5-10 منٹ پہلے. اچھا. تو کیا یہ ہے؟ اچھا بڑی سب سمجھ لگی دونوں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی آپ نے کال کی اور پروگرام کو پسند کرنے کے لیے بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ. بڑی سب فرمائیے. عشاء کی نماز وہ کہتی ہیں 4 فرض پڑھتے ہیں، ہاں جی. پھر 2 سنتے پڑھتے ہیں، پھر 3 وتر پڑھتے ہیں، پھر 2 نفل پڑھتے ہیں. تو یہ مکمل ترین نماز تو پڑھ لی انہوں نے. ٹھیک ہے. عشاء کی مکمل نماز اتنی ہی ہے، 4 فرض ہیں، 2 سنتے موقدہ ہے، اور اس کے بعد 3 وتر پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، 7 پڑھ لیں، 9 پڑھ لیں، وہ آپ کی مرضی ہے. اور وتروں کے بعد بھی 2 نفل انہوں نے پڑھ لی ہیں. تو الحمدللہ اچھی خاصی نماز عشاء کی انہوں نے ادا کر لی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. اور جو عصر کی نماز وہ شام سے 5-10 منٹ پہلے مسلسل یہ روٹین ہے، تو یہ ٹوٹلی غلط ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافق کی نماز قرار دیا ہے کہ وہ دیکھتا رہتا ہے سورج ڈوبنے لگا ہے ڈوبنے لگا ہے ڈوبنے، جب سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہو جاتا ہے تو بھاگتا ہے جی اور پھر کوے کی طرح 4 ٹھونگے مارتا ہے. نماز آپ نے اس کو قرار نہیں دیا، جی آپ نے فرمایا وہ ٹھونگے مارتا ہے 4. تو یہ منافق کی نماز ہے. مومن کو ایسے وقت میں نماز پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی ایمرجنسی ہے، سفر سے آیا ہے، ابھی ٹائم اس کو یہی ملا ہے، بیمار تھا اٹھ نہیں سکا، جیسے اٹھا تو نماز پڑھ لی ہے، سویا ہوا تھا تو ابھی جاگ آئی ہے تو پڑھ لے، لیکن اس کو روٹین نہیں بنانا چاہیے. کبھی کبھی کے لیے جب کبھی مجبوری مطلب ہو، کوئی عذر ہو تو پھر تو جائز ہے. روٹین نہ بنائیں. بغیر عذر کے مثلا اپنی دکان پر بیٹھا ہے، لیپ ٹاپ لے کر بیٹھا ہے، ٹیب لے کر بیٹھا ہے، موبائل پر گیمیں کھیل رہا ہے، فضول وقت میں گزار رہا ہے، اور جب شام کا قریب ہو تو پھر بھاگتا ہے. تو یہ رویہ غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کب پڑھتے تھے؟ صحابہ کہتے ہیں عصر کی نماز آپ اس وقت پڑھ لیتے جب ابھی سورج زندہ ہوتا تھا. زندہ کا مطلب اس کی تپش ابھی موجود ہوتی تھی، سورج چمکدار ہوتا تھا. اور پھر صحابی کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ کے ہم میں سے کوئی اوالی رہنے والا دور دراز مدینے کے سب سے دور جس کا گھر ہوتا تھا، جی وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے اپنے گھر پہنچ جاتا تھا اور ابھی دھوپ باقی ہوتی تھی. ٹھیک تو ہے. ایسے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں جی، ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. محمد یونس صاحب لاہور سے کال کریں. شکریہ آپ نے کال کی. محمد یونس صاحب فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ سر میں نے پوچھنا قاضی صاحب سے، یہ جو حقیقہ ہے جی یہ ہم بڑے جانور کا کر سکتے ہیں یا اپنا، اور ضروری ہے بچوں کا حقیقہ کرنا؟ اچھا جی ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ جی آپ نے کال کی. ہم کئی مرتبہ ویسے یہ جواب دے چکے ہیں اس کے بارے میں. کلپس بھی موجود ہیں اس کے سوشل میڈیا پہ، ہمارے فیس بک پیج پہ بھی موجود ہے، یوٹیوب کا ہمارا جو چینل ہے پیغام ٹیلی ویژن کا آفیشیل، وہاں بھی موجود ہے. لیکن چونکہ کال کیے تو بٹ سب آنسر کر آپ دیجیے. فیس بک پر یوٹیوب پر جا کر صرف عقیقہ لکھیں گے جی جی وہ سارے کلپ آ جائیں گے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو یہی ہے کہ 2 چھوٹے جانور بچے کے لیے اور 1 چھوٹا جانور بچی کے لیے عقیقے میں ذبح کیا جائے. 2 بکرے، 2 بکریاں، 2 دمبے، 2 دمبیاں، کوئی سی بھی لے لیں، لیکن گائے، اونٹ، بھینس میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور عقیقہ کرنا ضروری ہے وہ کہہ رہے ہیں، تو وہ تو ہے. عقیقہ کرنا سنت نبوی ہے اور اللہ کے نبی کا حکم بھی ہے، کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ نے استاد دی ہو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. نرگس صاحبہ نے جو نے سوال پوچھا تھا وہ کیکر کے درخت والا، وہ نیچے لکھ رہے ہیں بھائی درخت سوکھ گیا ہے. تو پہلے تو سپیلنگ ایرر تھا. ہاں جی سوکھ گیا تو پھر بالکل کاٹیں، اس کو چولہے میں جلائیں. ٹھیک ہے جی. اس کے کسی اور استعمال میں لے آئیں اس کو. ٹھیک ہے جی. آج کے اس سیگمنٹ کے آخری کالر ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. آمنہ صاحبہ سائیوال سے کال کری. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، بہت شکریہ آپ نے کال کی. پوچھئے کیا سوال پوچھیں گی آپ؟ سر پہلے تو میں نے آپ سے بات کرنے سے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. جزاک میری آپ سے کال مل گئی اور مجھے موقع ملا آپ سے بات کرنے کا. جزاک اور سر میں دعا کرتی تھی ہر روز آپ کا مطلب پروگرام دیکھتی تھی کہ یا اللہ میری کال آپ سے مل جائے. میں بہت سارے سوالات کرنا چاہتی ہوں لیکن ابھی فی الحال میرا ایک بہت ضروری سوال یہ ہے کہ اگر عورت حیض کے بعد غسل کرتی ہے اور اس کے ہاتھ ناخنوں پہ نیل پالش رہ جائے تو کیا وہ غسل ہو جائے گا؟ جی اس کے بعد وہ نماز پڑھ سکتی ہے؟ جی ٹھیک ہے آمنہ صاحب، بہت شکریہ پروگرام کو پسند کرنے کے لیے. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. ابھی جواب لیتے ہیں جی آپ کا. فرمائیے. جی نیل پالش لگی ہو تو وضو مکمل نہیں ہوتا جی کیونکہ وہ جو پالش کی تہ ہے وہ ناخنوں پر پانی لگنے ہی نہیں دیتی. جی تو لہذا اس تہ کو اتارنا ضروری ہے تاکہ وضو مکمل ہو. اور غسل سے پہلے وضو ضروری ہے. تو غسل تب ہوگا جب آپ وضو کریں گی، تو وضو تب ہوگا جب آپ نیل پالش اتاریں گی. لہذا نیل پالش کے ساتھ نہ آپ کا وضو درست ہے اور نہ ہی آپ کا بھی غسل درست ہے. یہ کمپلشن ہے، ضروری ہے. یہ ضروری ہے. اس کو اتاریں، صاف کریں اور اس کے بعد پھر وضو کریں اور پھر غسل کریں. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہے قاری احمد عزیزی صاحب. قاری صاحب آپ کہنے کا بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ موجود رہے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. سر آپ کے بھی آنے کا شکریہ. اور آج میں سوچ رہا ہوں کہ پروگرام کے بعد بھی آپ کو روکے رکھوں، ذرا بڑے دنوں سے نشست نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی. آپ دونوں صاحبان کے آنے کا شکریہ. پروگرام جاری ہے جی. ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد ہم اپنے آج کے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. بڑا اہم ٹاپک ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ.
हमें याद रखना चाहिए कि निकाह से बेहतरीन नस्लें पैदा होती हैं। जब हम दीन इस्लाम से हटेंगे, इससे दूर जाएंगे, तो ख़राबियाँ, बिगाड़ पैदा होंगे और हमारे अपने लिए ही तबाही होगी। हम अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो हमारे समाजी रवैये, माशरती रवैये किस तरह से बदल गए हैं कि हमने निकाह को कितना मुश्किल कर दिया है, जबकि फरमाया गया है कि बेहतरीन निकाह वो है जिसमें मुशक्क़त कम से कम आपको करनी पड़े। हमारे नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और हम देखते हैं जब उनकी तालीमात को पढ़ते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है निकाह के हवाले से, लेकिन हमने इतना मुश्किल कर लिया, ऐसी रसूमात को शामिल कर लिया, ऐसी इंडक्शंस कर ली कि हम शादी को बड़ा मुश्किल एक फरीज़ा समझ बैठे हैं। इसको ठीक करने के लिए असल रूह क्या है दीन इस्लाम की, उसको समझने के लिए हम आज गुफ्तगू करेंगे। हमारा टॉपिक भी यही है कि आसान निकाह। मौजूद मेहमान मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तारुफ़ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं शहज़ादा वसीम साहब, समाजी रहनुमा हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनको खुशामदीद कहेंगे अपने शो में। सर अस्सलाम वालेकुम। सर क्या खूबसूरत नाम है आपका, शहज़ादा वसीम। माशाल्लाह, वालिदैन ने किस खूबसूरती से नाम रखा होगा। ये बहुत तो उनकी मोहब्बत की एक समझिए कि आला मिसाल है। माशाल्लाह वैसे माशाल्लाह तो सारे बच्चे ही अपने माँ बाप के लिए शहजादे ही होते हैं जी। और इसको उर्फ़ आम में कोई गलत काम करे उसको भी कहते हैं यार तू शहजादा ही लगा शहज़ादा ही लगा, लेकिन माशाल्लाह खूबसूरत नाम है जी। एनीवे फॉर द लाइटर नोट भी बात करें। बहुत शुक्रिया। वेलकम जी, प्लेयर हैविंग यू। इनके साथ एक और बड़ी प्यारी शख्सियत जो मारूफ आलम दीन हैं और इनको भी हम खुशामदीद कहते हैं, मौलाना उमर सद्दीक साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम एहसान है। प्यारे निज़ामी साहब आप कैसे हैं? जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अभी उमर सद्दीक साहब से भी वैसे शख्सियत इनकी बड़ी सीरियस सी लग रही थी, लेकिन जैसे ही गुफ्तगू की हमने अपने सेगमेंट से पहले तो इज़ारा तफन्नुन कुछ चीज़ें इन्होंने ऐसी क्रैक की कि हमें लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जो हम एक शख्सियत के बारे में समझते हैं कि टोपी पहनी है और बाकायदा एक अटायर है तो वो ज़िंदगी के करीब भी होते हैं, ना कि बहुत सख्त होते हैं। सो ये एक मिथ भी आज टूटी है। एनीवे हमने आज बात करनी है आसान निकाह के हवाले से, तो शहज़ादा वसीम साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, चूँकि समाजी रहनुमा भी हैं, समाज में रहते हैं, लोगों में रहते हैं, लोगों के मसाइल को देखते हैं। अच्छा सर, ये फरमाएगा कि नौजवानों में जो माली अदम इस्तेहकाम है, रिसेशन नज़र आ रहा है दुनिया भर में, वैसे तो है, महंगाई है और बहुत ज़्यादा अखराजात हमने बढ़ा भी लिए हैं, ज़िंदगी को ख़ुद से मुश्किल कर बैठे हैं हम। तो ये फरमाएगा कि जो रोज़गार की कमी है निकाह में ताख़ीर का बायस बनती है। मैं भी सेटल हो जाऊँगा तो फिर मैं निकाह करूँगा, लड़का थोड़ा पैरों पे खड़ा हो जाए, स्टेबल हो जाए, फिर निकाह करेगा। लड़का हो उसकी उम्र बढ़ती जाती है, लड़की वो इस इंतज़ार में बैठी रहती है कि जी कोई अच्छा हमें मिल जाए, कोई अच्छा हमें जोड़ मिल जाए। वालिदैन बैठे रहते हैं। हमारे यहाँ पे आपको पता है 5 करोड़ से ज़्यादा, एक स्टैटिस्टिक्स पिछले दिनों अभी हम जिक्र कर रहे थे, बहुत बड़ी तादाद है सर। तो इन दोनों चीज़ों को किस तरह से हम सेटल कर सकते हैं? आप चूँकि समाजी रहनुमा भी हैं, लोगों के साथ डील करते हैं, किस तरह ठीक कर सकते हैं हम ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने माशरती ये जो बीमारी कह लें, नासूर कह लें, अल्लाह माफ़ करे, जो हमारे माशरे का कैंसर है, ये उस पर आपने टॉपिक रखा और बहुत अच्छा। और इस पे ये छोटे छोटे सेशन तो गुजारा नहीं होगा। जितनी बीमारी बड़ी होती है उसका ऑपरेशन भी उतना बड़ा ही होता है जी। इसके लिए उतनी ज़्यादा तरद्दुद और कोशिश भी करनी पड़ेगी जी। बेसिकली वजूहात जो हैं, निकाह बेसिकली जिस लफ्ज़ का मतलब है मिलाना, मिलना, जोड़ना, मिलाप। अब ये हमारे ज़हन से इस बात को निकल गया है कि ये निकाह का हुक्म असल में ये मिलाना, मिलना, जोड़ना किसने दिया, किसके कहने पे हम निकाह कर रहे हैं? हमारी अपनी मर्ज़ी है, हमारी अपनी ख्वाहिश थी, या उस खालिक की ख्वाहिश थी जिसने ये मशीन बनाई है? और जब कोई बंदा कोई मशीन बनाता है या ईजाद करता है तो साथ उसके SOPs और सारी वो चीज़ें रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो साथ मैनुअल भी आता है। इसी तरह ही निकाह के लिए ये एक ज़िंदगी का एक हिस्सा है और जिसमें आप ये समझें कि ईमानी लेवल के हिसाब से हदीस शरीफ के मुताबिक बंदा 50% ईमान अपना हासिल कर लेता है अगर वो निकाह कर लेता है। सॉरी मैं आपकी बात तो चुक रहा हूँ यहाँ से, असल में वक्त है मेरे पास थोड़ा, तो मैं चाहूँगा कि हम टू दी पॉइंट ज़्यादा बातें ले लें। माज़र चाहूँगा, मैं आपको मैं बता रहा हूँ कि असल में बेसिकली हमने इसका ना वो जो मकसद है वो नहीं समझा। मैं इस इसको बात हम एक फंक्शन नहीं, एक मौज मेला,
اس کو ہم اس طرف لے گئے. میں اس بات پہ لیے دوبارہ آؤں گا آپ کے پاس. مجھے عمر صدیق صاحب کو شامل کرنا. سر جس طرح ابھی شہزادہ صاحب فرما رہے ہیں, اور حقیقتاً شہزادہ میں نے کہا آپ کے نام کے حوالے سے, میں نے وہ والا نہیں کہا جیسے آپ کہہ رہے شہزادہ ہی لگا ہے, وہ والا نہیں. خیر اینی وے, شریعت اسلامی میں جو نکاح کی فضیلت اور اہمیت ہے, سب سے پہلے تو ہمیں یہی سمجھ لگ جائے نا تو ہمارے لیے چیزیں ذرا سہل ہو جائیں گی. آگے پھیلانے کے لیے پلیز فرمائیے گا. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین. آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس اہم موضوع پر یہاں دعوت دی ہے. سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور میں یہ بات ارشاد فرمائی جی کہ جو لڑکے اور لڑکیاں, مرد اور عورتیں تم میں بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرو. اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے. اور قرآن مجید ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض مقامات پر لفظ آیات, اپنی نشانیاں, یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. اور ان الفاظ کے استعمال کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی حقانیت اور دین اسلام کی جو سچائی ہے یہ مقصود ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا جی وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. یعنی اسلام کی سچائی کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نکاح کا مکمل کانسیپٹ ہے جو اسلام نے دیا ہے, دنیا کی کسی دین اور نظام کے اندر نہیں ہے. ٹھیک. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب, جی جوانوں, اس میں مرد بھی اور عورتیں بھی, من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, جو تم میں گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ ضرور بھی ضرور شادی کرے. اور اس کے دو فائدے بیان کیے, اغض للبصر و احسن للفرج. قرآن مجید کی جو بلاغت و فصاحت ہے, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جو لفظ نکاح استعمال کیا ہے, اس کا لغوی معنی جیسا کہ شہزادہ وسیم صاحب نے کہا ہے کہ ملنا اور ملاپ. عربی زبان کے اندر ناکح المطر الارض کہ بارش زمین سے مل گئی, ایسے ہی زمین سے مل گئی, مٹی کے ساتھ وہ مل گئی, اب جدا نہیں ہو سکتی. ایسے ہی تناکح الاشجار, جب درخت کی ٹہنیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں تو اس کے لیے عربی زبان کے اندر لفظ نکاح استعمال ہوتا ہے کہ یہ میاں بیوی کا جو وجود ہے یہ اس طرح ہے جیسے قرآن مجید نے مثال دی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے لباس. جی. ان کی عزت بھی, ان کی خوشیاں بھی, ان کی غمیاں بھی, ان کا فیوچر بھی, ان کا سوچنا بھی, اور ان کے خواب اور خیالات بھی جو ہے وہ مل گیا ہے. یہ تصور جو ہے صرف یہ نہیں کہ محض جنسی تسکین کا نام ہے, بلکہ ایک زندگی کا پارٹنر ہے جو زندگی کے تمام امور میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا, جیسے ابھی شہزادہ صاحب نے اینگل وہاں پہ لے کے گئے تھے گفتگو کا کہ ہم نے شادیوں کو مشکل کر لیا ہے, ہم اس طرف آئیں گے. میں چاہوں گا ذرا ہمیں یہ بھی بتائیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نکاح کس طرح ہوا کرتا تھا, حق مہر کس طرح دیا جاتا تھا, کتنے اخراجات ہوتے تھے, بہت مہنگی شادیاں ہوتی تھیں تب بھی. دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ معاشرے کے اندر مختلف طبقات ہیں. جی. غریب بھی, امیر بھی, فقراء بھی, جی. اور بہت زیادہ اغنیاء بھی. اب اسلام کے جو احکامات ہیں وہ اتنے آسان ہیں جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الدین یسر, کہ کسی بھی طبقے کے لیے اس پر عمل کرنا جو ہے یہ مشکل نہیں ہے. بے روزگاری موجود ہے لیکن جو ہماری بیسک ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام ضروریات کا متکفل ہے. کسی گھر میں باپ کا رزق کشادہ ہوتا ہے, اگر بیٹا بے روزگار ہے تو گھر میں اللہ کی توفیق سے اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ بہو لا سکتے ہیں. اور کسی گھر میں باپ بے روزگار ہوتا ہے تو بیٹا جو ہے وہ آمدن کا ذریعہ ہوتا ہے. تو اسلام کی بیسک جو ضروریات اور احکام اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پسندیدہ جو چیزیں اور امور ہیں ان کو اختیار کرنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں.
ٹھیک ہے. ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی. اس حدیث کو حدیث واہبۃ النفس کہا جاتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں اپنا نفس آپ پر پیش کرتی ہوں, آپ مجھ سے نکاح کر لیں. جی. چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. لا یحل لک النساء من بعد سورۃ احزاب کے اندر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو حاجت نہیں. جب آپ کا انکار دیکھا تو ایک صحابی تھے غریب, وہ کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرے پاس کچھ مال ہے. وہ مفلوق الحال تھے, غریب تھے, خط غربت سے بھی نیچے زندگی بسر کر رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ کچھ لے آ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. فرمایا کوئی لوہے کی انگوٹھی, کوئی چھلا جیسے ہمارے ہاں پنجابی زبان میں کہا جاتا ہے, وہی لے آ. تو کہنے لگے یا رسول اللہ وہ بھی نہیں ہے. قرآن مجید کی صورتیں یاد ہیں مجھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں تیرا نکاح اس عورت کے ساتھ کرتا ہوں کہ یہ جو صورتیں قرآن کی تجھے یاد ہیں یہ اس کو بھی یاد کروا دینا. اب یہ ایسی عمدہ مثال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیاوی مال پیسہ زر کے بغیر قرآن مجید کی صورتیں سکھانے پر ان کا نکاح کر دیا. خوبصورت. اور یہ نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے خیر النکاح ایسرہ, بہترین جو نکاح ہے وہ آسانی سے ہو جائے. جیسے کہ آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں کہا کہ اس میں مشقت نہ ہو. تو یہ مشقتیں جو ہیں یہ ہم نے پیدا کی ہیں, جہیز کی صورت میں, رسومات کی صورت میں, پھر برادریزم کی صورت میں کہ ہم نے برادری کا بت ہی پوجنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مختلف چیزیں ہیں کہ جو ہم نے لوگوں سے لی ہیں, غیر مسلموں سے لی ہیں, اور کچھ روایتیں جو خاندانوں میں چلتی ہیں. دس از رائٹ ٹائم ٹو آسک شہزادہ وسیم صاحب. دیکھیں سر بات وہاں پہ آ گئی. سماج کی جب ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ آپ ایکٹیوسٹ ہیں, دین ہمیں یہ کہہ رہا ہے, لیکن ہم نے یہ کہاں سے لے لیا کہ ہم نے اتنی مشکل بنا لی ہے شادی کہ آپ کا حشر نشر ہو جاتا ہے, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, لڑکے والے ہوں لڑکی والے ہوں, ایک عجیب سی دوڑ لگی ہوتی ہے, سانسیں پھولی ہوتی ہیں, مشکلات ختم نہیں ہو رہی ہوتی. نکاح تو اتنا آسان ہے, یہ کیوں ہے ہماری سوسائٹی میں؟ بالکل صحیح فرمایا حضرت صاحب نے, ہے تو ایسا ہی. جی. اس میں بیسک 2-3 چیزیں ہیں. اگر ہمیں وہ سمجھ آ جائیں, نکاح جس کا ہونا اس کو, لڑکا لڑکی کو, اور ان کے جو ولی ہیں, پیرنٹس ہیں, جو بھی ہیں. بیسیکلی ہمیں نکاح کی, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمیں اہمیت کا ہی اندازہ نہیں ہے کہ نکاح ہے کیا, کیوں کیا جاتا ہے, کس لیے کرنا ہے. جی. جب ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا, ہمیں صرف اتنا ہی پتہ کہ بس یہ ایک فنکشن ہے جس پہ نئے کپڑے, گانا بجانا, ڈھول ڈمکا, کھانا پینا, دعوتیں یہ چلیں گی, یہی شادی ہے. اور کہا یہ جاتا ہے زندگی میں ایک بار ہی تو ہونی ہے یار, کر لو جو کرنا ہے. یہاں پر میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہمیں اس بات کی اہمیت, اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر ہمیں وہ طریقہ نظر ذہن میں آئے گا کہ جب اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا تو پھر ان کا طریقہ ذہن میں آئے گا کہ وہ بہترین نمونہ ہے. جس طرح انہوں نے بات کی حضرت صاحب نے, تو بہترین نمونہ اگر ہماری سوچ اس طرح کی ہوگی, ہمیں اس طرح کا بتایا ہوگا, تو نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شادیوں کا, نکاح کا, ولیمے کا ذہن میں آئے گا نا. ورنہ تو جو ہم نے بچپن سے اپنے ماں باپ کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا, ہمیں تو وہی نظر آئے گا نا. اچھا سر, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ فرمائے گا آپ, چونکہ آپ نکاح بھی کرواتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی ہوں. اسکول آف تھاٹ کیا ہوتا ہے لوگوں کا؟ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ نکاح بڑی مشکل چیز ہو گئی ہے؟ ہم جب کہ ذکر کریں نکاح بہت آسان ہے, شادی بڑی مشکل چیز ہے. کیا ملتا کیا آپ کو لوگوں سے؟ معذرت کے ساتھ کہوں گا یہ ہمارے ہر طبقے میں ہے, جس طرح انہوں نے غریب, میڈیم, ہائی لیول سارے, یہ بیسیکلی اب یہ شادیاں اور نکاح نہیں ہے دامی صاحب, یہ کاروبار ہو گیا. دس از بزنس. آپ معاشرے میں جائیں, یقین کریں یہ ایک بزنس ہو گیا. بلیو کریں, لڑکی والے بھی بک رہے ہیں اور لڑکے والے بھی بک رہے ہیں. میں اوپنلی کہتا ہوں, میں کوئی اللہ معاف کرے کو بہت زیادہ کوئی دین پہ چلنے والا نہیں ہوں, لیکن میں نے شروع سے یہ نیت کی تھی کہ میں اپنی میں ایک مثال ذاتی طور میں کسی کی مثال نہیں دوں گا, ذاتی دوں گا, کیونکہ میں نے جو سیکھا اگر میرے پہ نہیں ہے تو پھر میں کسی کو کیا کہوں. میری 2 بیٹیاں تھیں ماشاءاللہ, بڑی ہوئیں تو میں نے مسز کو کہا کہ ہم نے اس طرح سے بچیوں کی شادی کرنی ہے کہ میں جو اللہ کے رسول کا طریقہ اس کے مطابق کریں. اور اسلام میں حضرت صاحب بیٹھے ہیں, پوچھئے گا, ایک نکاح, حق مہر, ولیمہ,
دیز آر دا بیسک تھنگس جو کہ ریکوائرمنٹ ہیں، جو ضروری ہیں. ٹھیک ہے. اس میں بھی ولیمہ سنت ہے، یہ نہیں ہے کہ اگلے دن وہی دیگیں چڑھ رہی جو بھی چڑھ رہی جس طرح بھی ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی احادیث موجود ہے. ٹھیک ہے. بیسک 3 چیزیں. میں نے مسز کہتی اس طرح ہماری بچوں کو تو پھر کبھی رشتے ہونے نہیں. وہ اس سینیریو میں بات کر رہی تھی، شی واز رائٹ، کہ اس سینیریو میں کہ جو آج کل حالات چل رہا ہے، کون آپ کی بیٹی جہیز کے بغیر لے گا. میں نے کہا جس کے لیے میں نے کوشش کر رہا ہوں راستے وہی نکالے گا. یقین خدا کی قسم یقین کریں، میں آپ کو آج اوپنلی بتاتا ہوں، جسٹ ٹو میک ایگزامپل فار دا ادر پیپلس، کہ اللہ نے بڑی بیٹی کا ایسا رشتہ دیا. آئے میرے پاس، میں نے کہا جی میری یہ شرائط ہے کہ میں شادی کروں گا تو بغیر کسی، اور وہ پہلے بیٹے کی کر رہے تھے. ہر بیٹا جو پہلا ہوتا ہے اس پہ ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے دھوم دھام یا جس طرح بھی ہے. بلیو کرنے، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو بتاتے. دوسرے تیسرے دن ان کا جواب آیا. میں آج بھی اس بات کو دل سے اپریشیٹ کرتا ہوں، قدر کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی ہمیں آپ کی شرائط منظور ہے. میں اپنی گلی میں لائٹیں لگا سکتا تھا، اللہ کا شکر میرے پاس اتنی استطاعت تھی، میں نے ایک لائٹ نہیں لگائی. میں شادی کی ہر رسم جو بھی تھی، جو رسمیں جو تھے، جس کا نام ہی رسم ہے وہ کہاں دین ہو گیا؟ جس کا نام ہی رسم وہ تو دین کا حصہ ہی نہیں ہے. کوئی بھی رسم نہیں کی، ایون دودھ پلائی، یہ وہ ہر چیز کسی قسم کی کوئی رسم، صرف شریعت کو فالو کیا. بالکل فالو. اور اللہ کا شکر ہے. اسی طرح دوسری بیٹی کے لیے بھی یہی شرط رکھی. اس کی انگلینڈ شادی ہوگی، اس کے سسرال والوں نے یا اس کے ہسبینڈ نے، اور اس کے بھی سسرال اور اس کے ہسبینڈ نے آج تک. صاحب جب آپ اللہ اور اللہ کے دین کے راستے پہ چلیں گے تو اللہ راستے خود آسان کرے گا. ہمیں مشکل بہت لگتی ہے، یقین کریں پہاڑ لگتا تھا، لیکن اللہ نے ایسی آسانیاں پیدا کی، ایسی محبت صاحب اولاد بھی ہیں ماشاءاللہ، اور اپنے گھروں میں خوش بھی ہیں. ہم اس طرف جا کے تو دیکھیں، ہم کہتے ہیں نہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس طرح ہو ہی نہیں سکتا. بیوٹیفل. اچھا جیسے ابھی کہہ رہے ہیں شہزادہ وسیم صاحب، یہ بات میرے ذہن میں بار بار ریکال ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا میری طرف آپ آؤ تو صحیح، بالکل. پھر میں کیسے آتا ہوں تمہاری طرف، وہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے، بلکہ دنیا دیکھتی ہے. اچھا عمر صاحب یہ فرمائیے گا، جو حق مہر ہے شریعت میں اس کی کیا حیثیت؟ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کوئی حق مہر ہی نہیں دیا، لکھوائے بہت زیادہ ہیں لیکن انہوں نے پریکٹیکلی ایسے نہیں کیا. اصل میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی جو بات ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کا جو حق مہر مقرر کیا ہے وہ 12.5 اوقیہ 500 درہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کا حق مہر جو ہے یہ بیان حدیث کے اندر آتا ہے، اور یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے. ہمارے یہاں پہ افراط و تفریط ہے. کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نام پہ بیٹی دے دی ہے، جبکہ میاں بیوی کا گھر بسانے میں حق مہر کا بھی ایک کردار اور ایک عمل ہے، اور اس میں افراط و تفریط ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی 32 روپے 4 آنے، کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی بس اللہ کے نام پہ دے دی ہم نے 500,000 10,000 20,000. کیا کرنا ہے؟ میں نے لوگوں کو سنا ہے کہ شرعی لکھ دیں جی. اس طرح شرعی تو بتائیں آج ہمیں کہ شرعی ہے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کا جو حق مہر مقرر کیا ہے یہ 500 درہم ہے، یہ شرعی ہے. جو فریقین میں طے ہو جائے یہ شرعی ہے. ٹھیک ہے. بعض خاندانوں میں عورت کو تانے دیے جاتے ہیں، تکلیف دی جاتی ہے، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس سے سامان دنیا کا مال و متاع زیادہ سے زیادہ لیا جائے، عورت سے لیا جائے، عورت سے. اور جب بھی وہ اپنے والدین کے گھر جاتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ لے کر آتی ہے، اور والدین کو بھی خوف ہوتا ہے کہ اگر ہماری بیٹی 15 دن کے بعد یا مہینے کے بعد خالی ہاتھ اپنے گھر گئی تو اس کی ساس سسر اور اس کا خامن جو ہے وہ اس کو تانے دے گا. تو حق مہر جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ جو خامد کی مرد کی آمدنی ہے اس آمدنی میں سے اگر وہ کاروبار کرتا ہے تو 1 مہینے کی کمائی یا کم از کم 1 تنخواہ جو ہے، پھر یہ جو ہے یہ خامند کے اوپر اگر غیر معجل ہے تو یہ اس کے اوپر قرض ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، سب سے پہلے اس کے ترکے میں سے اس عورت کا حق مہر نکالا جائے گا. اللہ اکبر. سب سے پہلے جبکہ لوگ ساری زندگی نہیں دیتے. سب سے پہلے وہ اگر مرے گا تو مقروض مرے گا. جو مالی حقوق ہیں وہ سب کے الگ الگ ہیں، بیوی کے الگ ہیں، خامد کے الگ ہیں، والدین کے الگ ہیں، اولاد کے الگ ہیں، بہن بھائیوں کے الگ ہیں. یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے. پھر دوسری جو بات ہے جی حق مہر جو ہے وہ معاف کر دیا جائے. ہمارے ہاں الٹی گنگا بہتی ہے.
مالی حقوق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کرنے کروانے کی ترغیب نہیں دی. اب ایک جنازہ پڑھانے لگے تھے تو پتہ چلا یہ مقروض ہے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلوا علی صاحبکم اما انا فلا اصلی, میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. اب اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے کہ بھائی معاف کر دو, آپ حق دلوانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں. اللہ اکبر. پھر دو بندوں کے درمیان مالی تنازع تھا, ایک نے رقم لینی تھی اور ایک دے نہیں سکتا تھا, تو کچھ دینا چاہتا تھا, تو دینے کی صورت میں اللہ کے نبی نے انگلی سے اشارہ کیا کہ نصف تو معاف کر دے, ہاف کر دو, ہاف کر دے, اور پھر جو ہے وہ اس نے اس طرح نصف سے ادائیگی کر دی. ایک چیز مجھے آپ دونوں سے جاننی ہے, شادی کرنی ہے, ہم نے رکھ رکھاؤ بہت رکھنا ہے, ہماری جیب اجازت نہیں دیتی, والدین مجبوری میں قرض اٹھا لیتے ہیں, اب وہ قرض اترتا بھی نہیں ہے, جان کا وبال بن جاتا ہے, ایسی شادی ایسا نکاح, اس کے بارے میں کیا کہیں گے سر, آپ پہلے بتائیے. پیارے نظامی صاحب, معاشرتی طور پر یہ جتنے بھی لوگ انسٹالمنٹ کا کام کرتے ہیں, جی, لوگ اپنی بیٹیوں کے جہیز کا سامان دگنی قیمت پر قسطوں پر لیتے ہیں, اور وہ قسطیں دیتے دیتے یا تو مر جاتے ہیں یا جیل میں چلے جاتے ہیں, یا ان کا سب کچھ جاتا رہتا ہے, عزت بھی اور گھر کا مال و متاع بھی. ایسی مثالیں موجود ہیں, بڑی ساری ایسی مثالیں موجود ہیں. دیکھیں میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. جب میری شادی ہوئی تو میری جو ساس صاحبہ تھی وہ بڑی صاحب ایمان عورت تھی, اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت کرے. آمین. تو آئی میرے والد صاحب کے پاس کہ دین کی بنیاد پہ آپ کے بیٹے سے رشتہ ہم کرنا چاہتے ہیں, میری بیٹی کا رشتہ ہے. تو میرے والد صاحب نے کہا یہ تو گھاٹے کا سودا ہے, کوئی کماتا نہیں ہے, 5,000 روپے مجھ سے لیتا ہے. اچھا. تو اس نے کہا کہ مال اللہ نے کافروں کو بھی بڑھا دیا ہے, باغیوں تاغیوں کو بھی بڑھا دیا ہے, میں نے تو دین کی بنیاد پر بیٹی کا رشتہ کرنا ہے, روزی اللہ دے گا. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا جب نکاح ہوا, گھر میں وسعت تھی. اس نے کہا کہ کیا ایک فرد کا کھانا, اس کی گنجائش آپ کے کچن میں نہیں ہے, آپ کے کھانے میں نہیں ہے؟ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ کیوں نہیں ہے, 10 کی ہے. تو اس نے کہا بس ٹھیک ہے, بسم اللہ, نکاح کریں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا بہا کے دی ہے. دنیا کی کوئی نعمت جس کی لوگوں کو تمنا ہوتی ہے نا, ایسی کوئی نعمت نہیں ہے جو اللہ نے مجھے نہ دی ہو. تو یہ اسلام کی سچائی کی بھی دلیل ہے کہ جو شرعی نکاح ہے وہ باعث برکت ہے. اچھا سر, آپ دنیاوی طور پہ بتائیے, دیکھیں یہ مثال ہمارے سامنے ہے, ایسی بہت سی مثالیں ہم سوسائٹی میں جب بیٹھتے نظر آتی. یہ والدین پھر کیا کریں بیچارے, لڑکی کے ہیں تو جہیز دینا پڑے گا, لڑکے کے ہیں تو نمود و نمائش کرنی پڑے گی, بہت رکھ رکھاؤ رکھنا پڑے گا, بہت لیوش کھانا دینا پڑے گا. فرمائیں اس بارے میں. میں اس کے بارے میں بات ادھر ہی آؤں گا. جی. ہم خود راہ سے بھٹکے ہوئے, جب مجھے ہی کچھ نہیں پتا تو میں اپنے بچوں کو کیا بتاؤں گا, ان کو کیا گائیڈ کروں گا. انہوں نے تو وہی سیکھنا ہے, وہی دیکھنا ہے, جو اسی کو ہی انہوں نے پھر اوبے کرنا ہے. سیدھی سی بات ہے کہ اب ایک بچہ یا بچی جس کی شادی ہونے جا رہی ہے, انہوں نے بچپن سے یہی دیکھا ہے کہ یہ کچھ ہونا ہے, یہ رسمیں ہونی ہیں, اور جناب فلاں میک اپ پارلر سے وہاں جا کے اتنا مہنگے فلاں برانڈ سے جا کے میک اپ کرنا, برانڈ کے یہ کپڑے لینے ہیں. اس لڑکے لڑکی کو شاید اس بات کا علم نہ ہو, میں بھی ہو, کہ غسل کس طرح کرنا ہے, لیکن ان کو پوری رسمیں ساری یاد ہوں گی. ایک تو یہ ہمارے ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ یہ شادی ایک دفعہ ہونی ہے اور یہ اس کو اس طرح کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے, جو ہماری پاؤں کی بیڑیاں بن گئی ہیں. شہزادہ صاحب, میں یہ سمجھا آپ کی اس بات سے کہ ہم اپنے بچوں کو جو دیں گے, جو سکھائیں گے, جو بتائیں گے, وہ وہی کریں گے آگے جا کے, نسلیں ایسی چلیں گی. سر, سوسائٹی میں اچھا رشتہ کس کو کہتے ہیں, جس کے انتظار میں لڑکیوں کی چاندی اتر آتی ہے بالوں میں, لڑکے ویسے ہی بیچارے ڈھونڈ, ماں کو, لڑکے کی ماں کو, چاہے وہ خود 55 سال کا ہو, وہ لڑکا ہوتا ہے جی, اور اس کو چاند سی دلہن چاہیے, چاہے بیٹا چاند گرہن والا ہو, سوری ٹو سے, لیکن ایسا ہے. 20 جگہ جایا جاتا ہے, کھانے کھائے جاتے ہیں, پارٹیز ہوتی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, لیکن اچھی خاصی بچی میں کیڑے نکال دیے جاتے ہیں. اور یہ دونوں طرف سے اب میں دیکھ رہا ہوں, لڑکوں کے حوالے سے بھی, لڑکی کے حوالے. کیا ہوتا ہے اچھا رشتہ؟ سب سے پہلے سر جی, اس میں میں آپ کو پہلے کہا ہماری پریورٹیز دنیا ہو گئی ہے. جی. ہماری پریورٹیز دنیا ہونے کی وجہ سے ہم اس کو دیکھتے بھی اسی معیار سے ہیں. بدامی صاحب, اگر میں نے ہرے رنگ کی اینک لگائی ہوئی ہے نا, تو آپ مجھے ہرے ہی نظر آئیں گے. اگر میں اس کو بدل کے نیلے رنگ کی کروں گا تو آپ نیلے نظر آئیں گے. جو کلر جس نظر سے آپ دیکھیں گے, آپ کی نظر جب ٹھیک ہوگی تو یہ سارے معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح کہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ
4 بنیادوں پہ رشتے کیے جاتے ہیں، جی حسب نسب، مال و دولت، اس کا عہدہ وغیرہ، اور اس کی دینداری ایمان۔ حدیث شریف کے مطابق ہے کہ آپ باقی چیزیں بھی دیکھیں لیکن پرائورٹی ایمان کو، اس کے تقویٰ کو دیں۔ جی جی آج ہم کیا پرائورٹی لے کے جاتے ہیں رشتہ دیکھنے؟ آپ نے کہا نا رشتہ دیکھنے، کیا لے کے جاتے ہیں؟ چاند سی دلہن ڈھونڈتے ہیں، اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ کیا تقویٰ دیکھتے ہیں؟ کیا ایمان دیکھتے ہیں؟ تو سر جی جو اس میں آپ دیکھیں گے پھر وہی آپ کو اس کا ریٹرن ملے گا۔ اگر میں نے گندم بیجی ہے تو کپاس تو نہیں کیسے ہوگی گی سر جی؟ کیسے ہوگی؟ بالکل یہ تو آپ جو ایمان لے کے جائیں گا، آپ کے دل کے اندر اگر لالچ ہے نا میں نے ان سے چھیننا ہے، ان سے جہیز لینا ہے، ان سے یہ چیزیں لینی ہے، یہ کیا جہیز؟ لڑکی پہ تو بوجھ ہے ہی کوئی نہیں۔ سر دین آپ جو ہمارا ایمان یہ کی کہہ بات رہا کر ہے۔ رہے ہیں نا عمر صاحب، یہ بات مجھے آپ سے جاننی ہے۔ میں ایسی لوگوں کو وٹنس کر چکا ہوں، کسی نے بلایا کہ جو ان کی بہن کے رشتے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، تو ہم بھی وہاں پہ موجود تھے، ایز اے فیملی ممبر موجود تھے۔ نماز کا ٹائم ہوا اور جو رشتہ دیکھنے کے لیے آئے تھے، جو محترم آئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، ہم نے کہا چلے نماز کا ٹائم ہے، مسجد میں نماز ادا کر لیتے۔ وہ جو بلیو اٹ کہ ہم نماز ادا کر رہے تھے اور وہ صاحب مسلمان ہوتے ہوئے نماز نہیں ادا کر رہے تھے۔ پیارے نظامی صاحب، 3 باتیں اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی جو بات ہے کہ دین اسلام میں جو نکاح ہے یہ ایک دینی معاملہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ہم نے ٹریڈیشنل کر دیا اور اس میں پیسہ داخل کر دیا ہے جی کہ لڑکی نے میک اپ کرنا ہے اور لہنگا پہننا ہے، اور غریب کے لیے یہ بجٹ صرف اتنا ہی، کم از کم 50,000 سے لے کر 1 لاکھ روپے تک ہے۔ پھر اس کے بعد سامان جہیز ہے، پھر اس کے بعد منہ دکھلائی اور دیگر جو رسومات ہیں، پھر حتیٰ کہ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، تو پھر بھی میٹھے کے نام پر لڑکی والوں سے پیسے جو ہیں وہ نکلوائے جاتے ہیں۔ کس کے نام پہ سر؟ ویسے میرے لیے انٹرسٹنگ ہے یہ بات۔ جب عورت جو ہے وہ حاملہ ہوتی ہے تو حاملہ عورت ہوئی ہے تو وہ اپنے والدین سے اب پیسے لے کر آئے۔ پیسے لے کے جی پیسے، اس کے لیے لفظ ہمارے پنجاب کے اندر ٹیپیکلی میٹھا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ میٹھا مینس کہ سویٹ، مٹھائی کے لیے، یعنی کہ مٹھائی کے نام پر، جی میٹھا مینس سویٹ، مٹھائی کے نام پر پیسے۔ اچھا، تو آپ دیکھیں اس میں سے اگر پیسہ نکال دیا جائے، اس کی ایک اور مثال ہے۔ میرے پاس ایک شخص آیا کہ میں اپنے بچی کی شادی کرنا چاہتا ہوں تو مجھے 10 دیگیں بریانی کی چاہیے۔ میں نے کہا 10؟ کہتا جی اسی پورے ٹبر نے روٹی کھادی ہے تے ظاہری گل ہے جے میں انہوں دا پورا ٹبر نہیں بلاواں گا، یعنی اگر میں ان کا پورا خاندان نہ بلاؤں تو پھر کیا ہے، ناراضگی ہو جائے گی، بہن چھوٹ جائے گی، بھائی چھوٹ جائے گا۔ تو یہ جو نیوندرا ہے، یہ جو ایک دوسرے کو کھانا کھلانا ایک سودی صورت میں لین دین جو ہے یہ بھی غیر شرعی ہے، اس کو بھی باہر نکال دیا۔ جب شریعت کا ذکر کریں نا سر تو یہ فرمائیے گا شریعت ہمیں ڈاوری، جہیز، اس کے بارے میں کیا احکامات؟ دیکھیں اس میں افراط و تفرید ہے۔ جی ایک تو لوگ ہیں جو بالکل اس کا انکار کرتے ہیں۔ جی جہیز والدین اپنی بچی کو تحائف دیں، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے چیپٹر قائم کیا ہے باب جہاز النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبنتی، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا ہے۔ جو جہیز لعنتی فعل ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مانگا جائے اور جب جہیز کے نام پر بچی کو ڈیگریڈ کیا جائے، اس کو عزت نہ دی جائے، اس سے چیزیں جو ہیں وہ طلب کی جائیں، اور اس میں معاشرے کا ہر طبقہ جو ہے وہ گناہ گار ہے۔ میں اس کی ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ولیمے کیے، کیا آپ بڑے ولیمے نہیں کر سکتے تھے؟ سب اہل مکہ کو دعوت دیتے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پنیر پر دعوت ولیمہ کی ہے اپنی خود، یعنی معمولی چیزوں پر بھی دعوت ولیمہ کی جا سکتی ہے۔ یہ خرچہ جو دو طرفہ ہے، لڑکی والوں پر اور لڑکے والوں پر، یہ سارے جو رسوم ہیں اور یہ سارے خرچے اگر نکال دیے جائیں تو نکاح اللہ کے فضل و کرم سے سستا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شہزادہ صاحب، ہم ایسی جگہوں پہ بھی جاتے ہیں، آپ سب بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، سر میں آئی وٹنس ہوں، دنیا جہان کا کوئی ایسا کھانے کا سٹال جو موجود نہ ہو، میں نے دیکھا وہاں پہ شادی پہ لڑکی والوں کی شادی تھی، ہم اس طرف سے مدعو تھے، گائے بھینسیں دی گئیں اور گلے میں سونے کی گھنٹیاں اور چینیں تھیں، میں آئی وٹنس ہوں اس چیز کا۔ ایک طرف تو یہ ہے، اور اتنا بڑا اہتمام کہ آپ ساری ڈشز نہیں کھا سکتے تھے، دوسری طرف ایک غریب جس کی بیٹی کے نکاح کے اخراجات کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں،
اتنا بڑا امبیلنس ڈس بیلنس چیزیں ہمیں نظر آئیں گی، سوسائٹی کیسے چل سکے گی؟ ایک نکاح اتنا مہنگا ہے اور ایک نکاح جس کے لیے اس کے پاس خرچے کے پیسے نہیں ہیں، کس طرح؟ آپ چونکہ سماج میں رہتے ہیں جی، آپ بتائیے بہتر۔ میرے خیال سے کہ یہ جو نمود و نمائش ہے نا، جس طرح حضرت صاحب نے کہا، اگر یہ نکل جائے، نکاح کو آسان کریں، اور سب سے پہلی بات ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ فریضہ جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو ماننے کے لیے، جس طرح کہ فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے جی، تو آپ کے کیا خیال ہے جو آپ نے مثال دی ہے، وہ جو غریب بچی اس نکاح میں دیکھ تو رہی ہوگی نا امیروں کی شادی، کہ دیکھتی بھی نہیں ہے، بالکل اس کے دل تو پہ سن تو رہے ہوں گے، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، ہم کیا اگزامپل کوٹ کر رہے ہیں، ہم اس کو انفریٹی کا شکار کر رہے ہیں، وہ ذہنی مریض بن جائے گا۔ اور یہی چیزیں بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں سر جی، جب ہم دین کے راستے سے صراط مستقیم سے ہٹ جائیں، ہر نماز میں یہی کہیں گے، ہر بندہ غریب میں یہی کہہ رہا دکھا مجھے سیدھا راستہ، وہ سیدھا راستہ اور کیا ہے؟ سیدھا راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت زندگی، وہ صرف خالی یہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو کدو پسند ہے تو کدو کھا لیے، اور اللہ کے بندے ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا نہانا دھونا، شادی بیاہ خوشی غمی، سارے ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ ایک نمونہ اپنے جو مرضی کا دل کو اچھا لگتا ہے وہ لے لیں، باقی نکاح اللہ کے بندے یہ دیکھیں کہ، اور یہ میں معذرت کے ساتھ اس میں ہمارے دینی طبقات بھی ان برائیوں سے خرافات سے بچے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ بات بہترین موقع ہے سر، میرے پاس 2 منٹ ہے، میں آپ کا میسج چاہتا ہوں علماء کرام کے حوالے سے۔ میرا بھی میسج لیجیے، بالکل 1 منٹ آپ کو دوں گا سر، 1 منٹ آپ لے لیجیے گا پلیز، گزارش ہے، وقت کے قیدی رہتے ہیں۔ علماء کرام کو کیا رول ادا کرنا چاہیے اس میں؟ دیکھیں سب سے پہلی جو چیز ہے، انسان کی جسمانی جو قوتیں ہیں جی، ان میں قوت سماعت ہے، قوت بصارت ہے، کھانا پینا ہے، جو اس کی سیکسول پاور ہے، کوئی چیز اس کی لگام نہیں ہے، نہ اس کا علاج ہے ماں سوائے نکاح کے۔ اور انسان اگر نکاح کی طرف نہیں جائے گا تو وہ بے راہ روی کا، زنا، فواحش کا، بدکاری کا شکار ہوگا، اور یہ اتنے سنگین گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، یہ نہیں کہا لا تفعلوا الزنا، زنا نہ کرو، فرمایا قریب بھی نہ جاؤ، قریب بھی نہ جاؤ۔ یس، علماء کرام جو ہیں وہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ اپنی اولادوں کے بر وقت نکاح کریں، مساجد میں کریں، اس میں میرج ہال کا جو خرچہ ہے اس سے بچیں۔ سوری ٹو سے، بر وقت نکاح کیا ہے؟ جب بر وقت نکاح میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے پاکستانی، ہمارے اس معاشرے کے مطابق کہ آپ ٹین ایج میں 18 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں بچوں اور بچیوں کے نکاح کر دیں۔ ٹھیک ہے سر، آپ کیا میسج دیں گے؟ میں سر میسج یہ دوں گا کہ اس نکاح کو آسان بنانے کے لیے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے، صحابہ کے دور کے نکاح کو پڑھ لیں۔ آپ گھڑی لینی ہے، موبائل لینا ہے، واشنگ مشین لینی ہے تو آپ گوگل میں ایک ایک چیز سرچ کر کے کر سکتے ہیں۔ اس اہم کام کو جس نے آپ نے کہا آدھا ایمان 50% ایمان بچانا ہے، میرے پیپر میں اگر 50 نمبر مجھے آسانی سے مل سکتے ہیں، میں اس کے لیے کتنی تردد کروں گا؟ تو اب اس کے لیے کوشش کریں کہ اس کو سیکھیں، اپنے بچوں کو شادی سے پہلے ہال بک کرانے تو بھیجنا ہی بھیجنا، لیکن اس کو کسی عالم کے پاس بھیجیں، وہ دینی مسائل سمجھ سکے، میاں بیوی کے جو ہے وہ سمجھے۔ نمبر 2، اس میں علماء کرام اپنے جمعے کے خطبات کو، کہ آج کل ہمارے پاس جمعے کے علاوہ مولوی صاحب کی بات سننے کا ٹائم بالکل نہیں ہے۔ نہیں سر، ہمارا پلیٹ فارم بھی موجود ہے، پیغام ٹیلی ویژن کا پلیٹ فارم پیغام ٹی وی ہے، لیکن یہ کہ وہ جب شام کو گھر آئیں گے، جمعے میں تو بندے نے جانا ہی ہے۔ علماء کرام اس کے لیے مخصوص کریں، اور ان کو وہاں بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، بچیاں بھی ہوتی ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو آتا ہے میرے حساب سے، وہ اس کے بعد جو والدین کی ذمہ داری آتی ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کی ٹریننگ اس حساب سے کریں گے تو لا محالہ گھر کے ماحول سے بچے بڑا کچھ سیکھتے ہیں، معاشرتی ماحول۔ تیسری ذمہ داری پھر آتی ہے، خود بذات خود لڑکا لڑکی کا ذہن لالچی ہوگا تو کس طرح وہ ایک دوسرے سے ڈیمانڈ نہیں کریں گے، ان کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شادی ہے کیا، کس مقصد کے لیے کی جا رہی ہوتی ہے، فن انجوائے کریں۔ چوتھی ذمہ داری پھر بنتی ہے، معذرت کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں، چوتھی ذمہ داری پھر حکومت وقت کی بنتی ہے۔ سر آپ کے کہنے پہ 10 بجے ہال بند ہو سکتے ہیں، لائٹیں بند ہو سکتی ہیں، 1 ڈش ہو سکتی ہے، 1 ڈش ایک ٹائم پہ وہ بھی بند تھی، وہ بھی بند تھی، تو کیا باقی چیزیں نہیں بند؟ اپنی مرضی سے آپ سڑکیں بند کر سکتے ہیں، سب کچھ بند کر سکتے ہیں، موبائل بند کر سکتے ہیں، تو خدا کے لیے آپ یہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی پریورٹی یہ نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں جس طرح عوام پس رہی ہے، پسے خودکشیاں کر رہی بچیوں کے جہیز کی خاطر، نکاح کی خاطر مشکل بنا دیا گیا۔ یقین کریں اس کے اتنے زیادہ معاشرے میں نقصانات ہیں، معاشرے کے نقصانات ہیں۔
باقی دین کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے سر، ہماری اس کے مثال ساتھ دیکھ کے ہی تو کوئی دوسرے میں اس سمجھ کو سکتا ہوں کوٹ سر، کریں اس گے میں نا. جتنی بات کی جائے کم ہے، لیکن چونکہ مجبوری ہے بریک کی طرف جانا ہے. میں چاہتا تھا کہ اس گفتگو کو کافی آگے لے کے جائیں، جو کہ ہم کر بھی سکے جس حد تک، لیکن باتیں پھر بھی رہ جاتی ہیں. میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. شہزادہ وسیم صاحب، سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود رہے مولانا عمر صدیق صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. کہنے کی بات یہ ہے، جاتے جاتے میں یہ کہتا جاؤں گا، دین کو پڑھ لیجئے، دین کے ساتھ جڑ جائیے، ہمیں اس میں راحت اور نجات دونوں ملیں گی. نکاح آسان ہے، بالکل آسان ہے، ہم نے مشکل کر لیا ہے، اور اس میں سارا رول جو ہے ہمارے اپنے کرداروں کا ہے کہ ہم خود اپنے بچوں کو دے کیا رہے ہیں. ہم خود سیکھیں گے، اپنے آنے والی نسل کو سکھائیں گے تو کامیابیاں ہو سکیں. نکاح کو آسان کیجیے. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا.